ہم اپنی کلاس کی طرف آتے ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو ایک میسیج دینا چاہ رہی تھی، کیونکہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو ریسنٹلی تجوید کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اس میں بہت سے اسٹوڈنٹ نے بہت سے لوگوں نے جب وہ دیکھا تو انہوں نے میسیجز مجھے جو ملے کہ آپ ہمیں تجوید کروا دیں یا آپ ہمیں ایسے پڑھا دیں، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ایم ناٹ اے ٹیچر آف تجوید، کیونکہ میں تو خود سیکھ رہی ہوں۔ میں خود ابھی میرا 4th ٹائم ہے کہ مجھے اتنی محبت ہے قرآن کو ٹھیک طرح سے پڑھنے کی، کیونکہ جس زمانے میں میں نے پڑھا تھا اس زمانے میں ہمارا تجوید کا ایسا کوئی رواج نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے تو وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جو آنٹی محلے میں ہوتی ہیں وہ پڑھا دیتی ہیں، یا گھر میں آتی ہیں آ کے پڑھا دیتی ہیں، تو انہوں نے جیسے پڑھایا ہم نے ویسے پڑھ لیا۔ فار ایگزامپل، آپ اگر پہلے علماء میں سے اگر کچھ کو سنتے ہیں نا تو آپ کو یہ لگے گا کہ جیسے ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، اللہم صلی علی، میں اب کوشش کرتی ہوں نا ایسے پڑھنے کی، تو پہلے کیسے میں پڑھتی تھی؟ اللہم صلی علی، تو ہم ہیوی طرح سے اس کو جیسے زیر ہے اس کو غلط طرح سے پڑھتے ہیں، تو وہ ہمیں وہی عادت تھی پڑھنے کی۔ لیکن جب کریکٹ کرنے لگے تو اتنا مزہ آتا ہے، اور پھر اپنے دل کو بھی تسلی ہوتی ہے کہ اب ہم بالکل ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جس طرح سے رسول اللہ کو سکھایا تھا اسی طرح سے ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کے جتنے بھی علوم ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ اگر میں آپ لوگوں کو تفسیر کروا رہی ہوں تو میرا دل یہ ہوتا ہے کہ مجھے تجوید بھی آئے، مجھے اس کی گرامر کی سمجھ آئے، مجھے اس کے معنی کی وسعت کہ اس کا سمجھ آئے، مجھے لفظ کو کھولنے کی سمجھ آئے۔ تو آنیسٹلی میں آپ کو ایک ایگزامپل بس دے کے آگے بات کروں گی کہ جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اچھا جتنا ٹائم وہ میرے ساتھ ہے اتنے ٹائم میں مجھے اس سے محبت ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد جو مرضی کرے مجھے پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں پورے کا پورا چاہیے ہوتا ہے، ہم اتنے لالچی ہوتے ہیں نا۔ تو قرآن سے محبت بھی تو اس سے بہت زیادہ ہے نا، تو ایسا نہیں ہوتا کہ اچھا مجھے ایک چیز آتی ہے تو چلو خیر ہے، اب باقی کی خیر ہے۔ تو ایسا دل چاہتا ہے کہ ہر علم جو بھی ہے نا، اللہم وہ جو دعا میں کرتی ہوں نا، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائب والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ تو بالکل وہی بات ہے کہ ہر علم سیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے نوٹس بیسیکلی شیئر کر رہی ہوتی ہوں کہ جب میں نے سیکھنا شروع کیا تھا تو کون سی چیزیں مجھے بہت مشکل لگتی تھیں، تو اس کو ہم آسانی کے ساتھ کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ اینڈ بہت بڑا میرا جو مقصد ہوتا ہے نا، میں نے بلکہ ایک چھوٹی ویڈیو بھی انہی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بنائی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جیسے میری ایج گروپ میں ہے تو وہ کہتے ہیں چلو جی اب تو اتنی عمر گزر گئی ہے، اب کیا سیکھنا ہے، تو اب بس ٹھیک ہے ایسے ہی۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کو سیکھ کے اگر ہم لحن جلی کرتے ہیں تو وہ حرام ہے، ہم معنی بدل دیتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو پوائنٹ کر کر کے بتا رہی ہوتی ہوں۔ آپ اگر وہ ویڈیوز دیکھیں کہ کون سا لفظ جب ہم غلط پڑھتے ہیں تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور ہم غلط لفظ اگر پڑھ رہے ہیں تو ہماری دعائیں بھی معنی بدل جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا میں کیا کہہ رہی ہوں، تو کوئی بات نہیں۔ تو جب کوئی اور لینگویج میں ہم ایسے نہیں کرتے تو اس میں ہم کیوں ایسے کریں؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے نا۔ تو اس لیے میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ میں جو آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں وہ اس وجہ وہ میرے ہوم ورک ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں اس کو سجا کے اپنے ہوم ورک کو بیوٹیفائی کر کے اپنی ٹیچر کو بھیجتی ہوں، تو خود سے بھی ایک مزہ آتا ہے کہ نئی چیز میں نے لرن کی ہے، کیسے میں اس کو بنا رہی ہوں، کیسے میں اس کو ریکارڈ کر رہی ہوں، کیسے میں اس کی ایڈیٹنگ کر رہی ہوں۔ تو اس میں جو بھی وقت لگتا ہے وہ مزہ آتا ہے۔ تو میں اپنے تمام بچے تو ڈیفینیٹلی سیکھ ہی رہے ہیں، ینگ بچے بھی سیکھ رہے ہیں، لیکن جو میری ایج گروپ میں ہے نا، میں ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ لوگ ضرور سیکھیں، آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا، اور مقصد بھی تو یہی ہے زندگی کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا۔ تو آئیے جناب ہم اپنی کلاس کا آغاز جو کرتے ہیں حدیث کے ساتھ۔ اچھا، اب آج میں آپ کے ساتھ وہی دعا ایک شیئر کروں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بھی مانگا کرتے تھے۔
اب ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ کویشچن یہ ہوتا ہے کہ ہم تو سبحان ربی الاعلیٰ جو دعا ہے ہم وہ سجدے میں پڑھتے ہیں، تو یہ جو آپ دعا کہہ رہی ہیں تو پھر یہ تو سمجھ نہیں آ رہی، تو میرے تو فلاں نے مجھے کہا کہ نہیں یہ تو غلط ہے، یہ اس طرح سے ہے۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کیونکہ ہم پاکستان میں نا حنفی فقہ فالو کرتے ہیں، اس میں نماز کا جو ایک طریقہ بتایا گیا وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی دعائیں اس کے علاوہ، سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ بہت سی دعائیں ثابت ہیں جو وہ سجدے میں مانگا کرتے تھے۔ تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم تہجد میں پڑھتے ہیں یا پھر ہم نفلی عبادات کرتے ہیں نا، نفل پڑھتے ہیں یا سنہ پڑھتے ہیں، تو اس میں ہم دوسری دعائیں شامل کرتے ہیں، اور ہر دفعہ اس میں بھی مزہ بھی آتا ہے کہ آپ کا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک رٹا لگایا ہوا آپ وہی پڑھتے جا رہے ہیں، تو اس سے دل میں وہ رقت جو ہوتی ہے نا وہ بھی نہیں آتی، خشیت اس طرح سے نہیں آتی ہے۔ لیکن جب آپ چینج کر کے پڑھتے ہیں اور وہی دعائیں جو رسول اللہ نے کہی تھی وہی پڑھی تھی انہوں نے، وہی ہم پڑھتے ہیں، تو پھر بہت مزہ آتا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہی ایک حدیث شیئر کروں گی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اپنے سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، کہ اللہ میں اپنے تمام گناہوں کی مغفرت مجھے کر دے، مجھے معافی کر دے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ میں بخشش مانگتی ہوں، ذنبی کلہ، اپنے تمام گناہوں کی، دقہ و جلہ، کہ ایسے گناہ جو مجھ سے چھوٹے گناہ ہو گئے تھے، جو میرے بڑے گناہ ہو گئے تھے، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، اور اگلے اور پچھلے تمام گناہ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، اور جو میں نے کھلے عام کیے تھے اور جو میں نے چھپ کے کیے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ دیکھیے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے بندے پہ کہ اس کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ بہت سے گناہ، دیکھیں گناہوں کو جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو گناہ جھٹ جاتے ہیں، جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم نے ہر دفعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورے دن میں ہم بیسیکلی اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں، وہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا، جو بڑے گناہ ہوتے ہیں نا وہ معافی کے بغیر جب تک ہم توبہ نہیں کر لیتے وہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو یہ توفیق بھی عطا کر دے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے ایکچولی ان گناہوں کے لیے تو معافی نہیں مانگی ہوئی ہے، تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ بلکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو گناہ ایسے ہیں نا ان کو یاد کر کے ایک دفعہ ان کو یاد کریں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی مانگے کہ یا پاک پروردگار اس وقت مجھے علم نہیں تھا، مجھے اس کی انٹینسٹی نہیں پتہ تھی، لیکن جب میرے قرآن میری زندگی میں کھل گیا ہے یا پاک پروردگار تو میں ان گناہوں کی معافی مانگتی ہوں۔ تو یہ تو دعا ہی اتنی پیاری ہے کہ اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس لیے آپ لوگ یاد کر لیں، بہت آسان لفظ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہ جو اگر ہم نے دنیا میں کیے ہیں ہم اپنے مرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لیں، آمین ثم آمین۔ تو آئیے اب ہم آتے ہیں سورۃ البروج، دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پیغامات رکھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج۔ اللہ اکبر۔ آج کی سورہ جو ہے نا، اس کے جو آپ کا مین آپ کو میسج ملے گا وہ یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، جب ان کے اوپر سختیاں آتی ہیں، جب ان کے اوپر مشکلیں آتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ان کو انعامات کا بتاتے ہیں کہ دنیا میں اگر ایسا تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اور جو کر رہے ہیں نا ان کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور جن کے ساتھ ہو رہا ہے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیا انعامات دیں گے۔ یہ سورہ جو ہے یہ مکی دور کی اس دور میں سورہ نازل ہو رہی ہے جس وقت مسلمانوں پہ ظلم و ستم کی انتہا تھی۔ ہم نے پہلی جو صورتیں پڑھی نا وہ ابھی شروع کا دور تھا، ابھی مسلمانوں پہ ایسا حالات تھے کہ وہ چھپ کے اسلام انہوں نے قبول کیا ہوا تھا، ابھی ظاہر نہیں کیا ہوا تھا، ابھی ظلم و ستم ان کے اوپر نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن یہ سورہ جس وقت نازل ہو رہی تھی
اس وقت سچویشن یہ تھی کہ ایک ایک بندہ، ایک ایک صحابی جب وہ کلمہ کہہ دیتے تھے، وہ مسلمان ہو جاتے تھے، اپنا ایمان ظاہر کرتے تھے، نہ صرف صحابی بلکہ صحابیات، تو ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے تھے۔ اور ایسے وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی اور ان کو حوصلہ دیا کہ تم سے پہلے لوگوں پر تو اس سے بھی زیادہ ظلم ہوئے، اور انہوں نے کیسے صبر کیا۔ بیسیکلی یہ صبر کیسے کرنا ہے، اور کیونکہ یوزلی پتہ ہے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ بہت اسلام فالو کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے اوپر جب ایسی مشکل آتی ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ یہ تو بڑے نیک لوگ تھے، ان کے پاس ایسی کیوں مشکلیں آئی ہیں۔ تو آج کی سورہ میں ہمیں اس کا بھی جواب ملے گا انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیے وَالسَّمَاءِ، اور قسم ہے آسمان کی۔ سب سے پہلے تو ہم قسم کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قسم اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا قرآن پاک میں about 20 سے زیادہ جگہوں پہ وَطُورِ وَالسِّینِین والی جو آیا ہے، اور اب ایک جگہ پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی ہے۔ تو ڈیفرنٹ آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی قسم کھائی ہے۔ وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین، اس کی بات کری تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا کے، یہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو سب سے بڑی بات ہے کہ اس چیز کو آپ دیکھیں کہ جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں نا، اس کی اہمیت ہماری زندگی میں، کیونکہ آسمان اتنا بڑا جو ہم دیکھتے ہیں، زمین اتنی بڑی جو ہمیں نظر آتی ہے، تو ان چیزوں پہ جب غور و فکر کرتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق کی قسم کھا کے ہمیں کسی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہ بہت بڑی خبر ہوتی ہے، جس کی وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قسم کھا کے بتاتے ہیں کہ یہ وجہ، اور وہ وجہ بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب میں اور آپ جیسے انسانوں کے لیے اس کے بارے میں کیا ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس میں قسم کے بارے میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری جو لغو قسمیں ہیں، جیسے ہم ہوتے ہیں نا عربوں میں یہ رواج تھا، وہ ہر بات کرنے سے پہلے نا واللہ 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 ایسے بات کرتے تھے، جیسے اکثر میں بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ قسم اللہ کی قسم ایسے ہے، ایسے بات کرتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے کہ عادتاً بندہ قسم کھا رہا ہوتا ہے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ والی قسمیں جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہ تمہاری پکڑ نہیں ہے، لیکن جو قسم تم سوچ سمجھ کے کہتے ہو، تم کھاتے ہو سوچ سمجھ کے قسم کھاتے ہو، اس پہ تمہارا مواخذہ ہوگا، اس پہ تمہارے سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اب ہوا کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابی فار ایگزامپل ایسے تھے، کچھ صحابیات ایسے تھیں کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ اچھا میں قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میں نے کسی رات کو میں نے تہجد نہیں چھوڑنی، اور پھر بعد میں ایسا ہوا کہ وہ نہیں پڑھ سکے، یا ان کو چھوڑنی پڑی بیچ میں، جیسے کچھ کبھی چھوڑ دیتے تو ایک گلٹ ہوتا تھا بہت بڑا کہ اب کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ یا پھر کبھی ایسا ہوا کہ کچھ ایسے لوگ تھے، صحابی تھے، جنہوں نے یہ قسم کھا لی فار ایگزامپل میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور پھر میں کبھی عورتوں کے ساتھ میں شادی نہیں کروں گا، تو اس طرح کی قسمیں وہاں پہ عرب، کیونکہ ان کے رواج بھی اتنا تھا کہ وہ آرام سے وہ کھا لیتے تھے قسمیں۔ اب جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو ان کو یہ ہوا کہ یہ تو قسم ہم نے اس وقت کھائی تھی، اگر ہم توڑتے، جیسے اگر کوئی ایسی چیز جس کو اللہ نے منع کیا ہے تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چیز پہ اگر قسم کھائی ہے تو اس سے بہتر چیز جب تمہیں پتہ چل گئی تو قسم توڑ دو، اور اب اس سے بہتر چیز کر لو جو حلال ہے، جو اللہ کی اجازت ہے، اور اس کا کفارہ ادا کر دو۔ اب کفارہ اس کے لیے کیا تھا؟ سورۃ المائدہ میں ہی اس کے کفارے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ نمبر 1 یہ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، جو ریگولر ہم گھروں میں کھاتے ہیں اس طرح کا کھانا۔ نمبر 2 یہ کہ ان کو کپڑے پہنانا، ہر 10 لوگوں کو ایک ایک جوڑا کپڑوں کا پہنانا۔ نمبر 3 یہ کہ اگر کوئی غلام، ابھی تو غلام ہے نہیں ہے نا، لیکن اس زمانے میں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی، غلام آزاد کرانے کے لیے تھا، کیونکہ غلامی کا دور تھا نا، جب
جب لوگ کہتے ہیں کہ ہائے ہائے غلام ہوتے تھے تو پھر یہ ہوتا تھا، تو ہم نے کبھی ہسٹری پڑھے نا کہ کس طرح سے غلاموں کو آزاد کرانے پہ حضرت ابوبکر کیسے آزاد کراتے تھے، اور کس طرح سے ان کو اتنی انٹینس وہ لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جب وہ کریں گے تو ان کو کتنا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح سے لوگوں نے اپنے جو غلطی ہوتی تھی اس کے کفارے کے طور پہ بھی غلام آزاد